جب آپ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا اللہ اکبر من کل شیء، آپ نے اللہ اکبر کہا، لیکن مطلب یہی ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا. اب یہ طاقت آنا شروع ہوئی. ابھی تو ہم نے نماز کا آغاز کیا، اور یہی وجہ، یا یہ بھی ایک وجہ، ہی اور ہی غلط ہے، بھی صحیح ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس نے کائنات کا سب سے بڑا جہاد کیا وہ کائنات کا سب سے بڑا نمازی بھی ہے. اور اتنا بڑا نمازی ہے. ایک جملہ جو میں پہلی مجلس میں سرسری آگے بڑھ گیا تھا، یہ کہہ کر کے بعد میں آئے گا. اتنا بڑا نمازی کہ جتنے میرے چوتھے امام کے لقب، ہمارے حساب سے یہ لقب بہت پہلے یا رسول خدا کو مل جانا چاہیے یا مولا. بھئی زین العابدین، علی سے بڑا عبادت کرنے والوں کی زینت کوئی ہے؟ سجاد، رسول خدا سے زیادہ کوئی کثرت سے سجدہ انجام دینے والا ہے؟ سید الساجدین. یہ سارے لقب پہلے معصوم کو مل جانا چاہیے تھے، اس کو اتنی دیر ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ سارے القاب کا تعلق عبادت سے، مگر چونکہ کائنات کا سب سے بڑا جہاد سجاد نے کیا، اس لیے یہ پیغام دینے کے لیے کہ ایسے جہاد کی جس میں ظالم کا مقابلہ ہو، طاقت آتی کہاں سے؟ نماز سے آتی ہے. یہ سارے القاب سجاد کے بنے. میں اہل بیت اطہار سے معافی چاہتا ہوں، آپ سے نہیں اور آپ سے بھی، کہ مولا اگر میرے جملوں آپ میں سے کسی کی توہین کی جھلک ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں. میری نیت بالکل نہیں. اور وہ یہ جملہ میں نے کس چیز کی وضاحت کے لیے کہا؟ دیکھیے، نماز کے بھی دو طریقے ہیں. گھر میں نماز پڑھنا، ایئر کنڈیشن چل رہا ہو اور نماز پڑھنا، اتنا موٹا قالین بچھا ہوا ہو کہ اس پہ کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں مزہ آئے، وہاں پہ نماز پڑھنا. پیٹ اچھی طرح سے بھرا ہوا ہے، 2 ڈکارے لے کے آئے پھر ہم نے نماز پڑھی، وہ نماز پڑھنا. پیاس اچھی طرح سے بجھی ہوئی ہے پھر نماز پڑھنا. یہ بھی ایک بہت بڑی بات، کیونکہ شیطان تو کسی نمازی کی کوئی نماز برداشت نہیں کرے گا. یہ بھی ایک بڑی بات. لیکن اگر جلتے خیمے ہو، 18 لاشیں ہو، اہل حرم خاندان کی خواتین کی چادریں چھن چکی ہو، ننھے بچے تماچے کھا چکے ہو، بیویاں کوڑے کھا چکی ہو، اور اس کے اندر جلتی ریتی پہ پیشانی رکھ کے کہنا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پاک ہے میرا پروردگار، ساری تعریفیں میں اس کی کرتا ہوں. مولا سجاد، آخر خدا کی یہ تعریف آپ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ آپ کو تو آگ ملی، آپ کو تو کوڑے ملے، آپ کے بچوں کو تو تماچے ملے. ہمارا پیٹ بھرا ہوتا، ہمارے پاس ایک مکان بھی ہے، ہمارے گھر میں روٹی بھی آ رہی ہے، پھر بھی ہر وقت اللہ سے کمپلین، پھر بھی ہر وقت اللہ سے شکایت. اسے یہ کیوں دیا، ہمیں کیوں نہ دیا؟ اور جلتے خیموں کے درمیان بیٹھ کے نماز پڑھنا. عام حالات میں نماز پڑھنے والا عابد کہلائے گا، جلتے خیموں میں نماز پڑھنے والا زین العابدین کہلائے گا. وہ عابد نہیں ہے. عام حالات میں سجدے کرنے والا سید الساجدین کہلائے گا. سکینہ کے تماچے لگے ہیں، زینب کے کوڑا پڑا ہے، اور پھر سجدہ کرنے والا سید الساجدین کہلائے گا. آقا سجاد کی عبادت ایسے حالات میں آئی کہ ایسے حالات تو مولا علی کے لیے بھی نہ بنے، ایسے حالات تو اللہ کے رسول کے لیے بھی نہ بنے، ایسے حالات تو آقا حسن کے لیے بھی نہ بنے. اس لیے یہ زین العابدین بنا، اس لیے یہ سید الساجدین بنا، اس لیے یہ سجاد بنا. اور یہ نماز اس طرح سجاد نے سکھائی. بھئی کل ایک جملہ میں نے کنیز کا، غلام اور کنیز کا ایک جملہ بتایا. کھانا نہیں پکایا، بستر نہیں بچھایا، وہ کل کا جملہ تھا. تاریخ. اب یہ نماز کے حوالے سے 2 بڑے اہم پیغام، اور پھر میں دوسرے حصے پہ جاتا ہوں تقریر کے. نماز کے حوالے سے بڑا اہم پیغام. نماز کیوں پڑھی جائے؟ کیا اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت؟ میں نے عرض کیا نا کہ نماز مومن کی طاقت ہے، نماز ایک نیرو ہے، نماز ایک انرجی ڈرنک ہے. نماز ہے جو مومن کو
معاشرے کی مشکلات سے بچ کر ظالم کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کرتی ہے۔ مگر میرے مظلوم آقا نے نماز کے دو بڑے فائدے اور بتائے، جن میں سے پہلا والا فائدہ، سارا مجمع ٹھنڈا ہو جائے گا مجھے پتا، 40 سال سے مجالس پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم کہ مجمع کو جوش کس طرح دلایا جاتا اور مجمع کو ٹھنڈا کس طرح کیا جاتا۔ لیکن چونکہ کل سے میرا موضوع براہ راست مومن کی خصوصیات، صفات مولا کی نگاہ میں براہ راست ہوگا، تو یہ پہلی چیز اس میں بہت زیادہ آئے گی۔ یہ وہی پہلی چیز ہے جس کا میں پہلی مجلس میں غلطی سے اعلان کر دیا کہ یہ میرا موضوع بننے والا ہے۔ بہت ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی ڈائریکٹ۔ تاریخ میں یہ لکھا کہ آقا سجاد کے گھر کے باغ میں کھجور کے 500 درخت تھے، اور ہر رات ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز میرا مظلوم آقا پڑھا کرتا تھا۔ 1000 رکعت نماز اندازے سے نہیں، 500 کھجور کے درخت۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ کی زیارات میں باغ سلمان کی طرف لے جائے۔ یہ باغ وہاں پہ تھا، اب نہیں ہے، لیکن لوکیشن کچھ ایک آدھ درخت، یہ باغ وہاں پہ تھا۔ مگر جب نمازیں زیادہ کسی وجہ سے پڑھنا پڑ جائیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اب آقا کی نہیں، کسی وجہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا پڑ جائیں، جیسے میں نے شاید کل یا پرسوں کہا تھا کہ اگر کسی وجہ سے کسی لمبی دعا میں ہم کو بیٹھنا پڑ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد صفحے پلٹ کے دیکھے جاتے ہیں کتنے پیج رہ گئے، بھائی کب ختم ہوگی یہ دعا۔ اسی طرح اگر کسی وجہ سے نمازیں زیادہ پڑھنا پڑ جائیں، اب نمازوں سے توجہ ہٹنے لگتی ہے، آپ نمازیں بہت جلدی پڑھ، بھائی حالات ایسے، زیارت پہ گئے مسجد کوفہ میں، آپ کو یہ 14، 15، 16 نمازیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ مسجد سہلا میں گئے، یہ نمازیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کوئی چوائس نہیں۔ اب آدمی جلدی 1000 رکعت نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا کس طرح؟ دادا کی نماز ہم نے سنی کہ حالت نماز میں پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، اور پوتے کی یہ نماز ہم نے دیکھی۔ دادا سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ایسی نماز کس طرح پڑھ پاتے ہیں، پوتے سے پوچھا، اور وہ جواب آپ تک پہنچانا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، آگ، اور بڑی تیزی سے یہ آگ بھڑکتی جا رہی ہے۔ پرانے زمانے کے مکانات میں لکڑی کا استعمال بہت ہوتا تھا، آج بھی مغربی دنیا کے مکانات اکثر لکڑی کے ہیں۔ پوری مسجد النبوی لکڑی کی بنی تھی۔ یہ جو مسجد النبوی ہے، اس پہ کتنی مرتبہ آگ لگ چکی تھی، تو خیر آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ گھبرا کے لوگ، گھر والے لوگ سے مطلب مکان میں کون، باہر کے لوگ کوئی تھوڑی، گھر والے بلبلاتے ہوئے باہر نکلے، بچے پریشان، خواتین فریاد کرتی ہوئی، جو گھر کے اندر مرد ہیں سب غلام کنیز، ادھر سے پانی، ادھر سے پانی، ادھر سے پانی چھڑکا گیا، آگ بجھ گئی۔ میرا مظلوم آقا سجاد مصلی پہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، نماز ہوتی رہی، نماز ختم ہوئی۔ گھر والے آئے، ایک مرتبہ دیکھا کہ امام حالت نماز میں ہیں اسی طرح سے، اب حیران ہو گئی یہ لوگ۔ ایک مولا کی نماز نے شاگرد، صحابی، کزن سمجھی، 4 رشتے تھے مولا سے عبداللہ ابن عباس کے، شاگرد بھی تھے، مولا کے صحابی بھی تھے، مولا کے فرسٹ کزن بھی تھے، ابو طالب کے بھائی عباس کے بیٹے، اور مولا کے سمدھی بھی تھے، انہی کی بیٹی لبابہ علمدار کربلا عباس علمدار کی بیوی تھی، 4 رشتے۔ پھر بھی وہ صفین کے میدان میں علی کی وہ نماز دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ادھر وقت مغرب آیا، برستے تیروں میں میرا مولا گھوڑے سے اتر کے زمین پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا، اور ایک یہ نماز، وہ علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن الحسین، وہ بڑا علی، یہ چھوٹا علی، وہ دادا علی، یہ پوتا علی، لوگ حیران ہو گئے۔ گھر والے، باہر والے نہیں، گھر والے جو دن رات امام کی نمازیں دیکھتے ہیں۔ یہ بات آپ کو بہت چھوٹی لگے گی، لیکن پھر بھی امام کا فرمان ہے، میں تو پڑھوں گا۔ گھر والے قریب آئے، نماز ختم ہوئی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور امام نے چاروں طرف دیکھا، ارے دروازہ کیسے جلا، دیوار کیسے جلی، کھڑکی کیسے جلی؟ گھر والوں کی حیرت ڈبل ہو گئی۔ پہلے تو سمجھ رہے تھے کہ آگ لگ گئی، مگر امام نماز نہیں توڑنا چاہتے۔ اب تو یہ لگا کہ امام کو اس آگ کی خبر بھی نہ ہوئی۔ گھبرا کے کہا مولا اتنی زبردست آگ، سارا گھر بیچے، آپ کو اطلاع بھی نہ ملی؟ امام نے کہا نہیں، میں تو نماز میں تھا۔ نماز میں امام اس دنیا میں نہیں ہوتا، اس دنیا میں ہوتا۔ اور یہی اس سوال کا جواب ہے جو فخر الدین رازی نے آیہ ولایت پر ایک بڑا اعتراض کیا، اپنے حساب سے، اپنے خیال میں بہت بڑا اعتراض کیا۔ آیہ ولایت یاد ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دنیا کہتی ہے ولی اللہ ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھے اکیلا ولی نہ کہنا، میں ولی، میرا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا مجھے اکیلا ولی نہ کہنا، یعنی اللہ ولی ہے، لا الہ الا اللہ، رسول ولی ہے، محمد رسول اللہ، وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، یعنی علی ولی اللہ۔ یہ آیت نہیں ہے، یہ کلمہ ایمان ہے۔ مگر اعتراض فخر الدین رازی کا، اور یہ بھاری بھرکم شخصیت، کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ والی روایت خلاف عقل ہے، اور کوئی جا کر ان لوگوں کو یہ سمجھائے، ہم لوگوں یا یہ مانو یا وہ مانو، دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے۔ کیا چیز؟ ایک طرف تم کہتے ہو تمہارے مولا کی نماز ایسی کہ پاؤں سے تیر کھینچو اور پتہ نہ چلے، یا تو کوئی یہ غلط ہے روایت۔ مولا بھی ہماری آپ کی طرح ہوتے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا بات کر رہا ہے، ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے، کون یہاں سے گزرا، نماز بھی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، یا تو یہ کہو۔ اور اگر کہو کہ نہیں علی کی نماز ایسی ہے، تو یہ بتاؤ کہ انہوں نے وہ آواز سنی کیسے جو وکیل کی آواز تھی؟ اگر آواز سن رہے ہیں تو اس کا مطلب نماز میں وہ توجہ نہیں ہے جو تم لوگ بتاتے ہو کہ تیر کھینچو اور پتہ نہ چلے۔ اور اگر علی نماز میں ایسے ہوتے ہیں کہ تیر بھی کھینچا جائے تو پتہ نہ چلے، تو یہ فقیر کی آواز اور اس کا سوال یہ سب کیسے سن لی؟ کہا یا یہ مانو یا وہ مانو، دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے۔ اب بظاہر بڑے بھاری بھرکم انسان ہے، بڑا بھاری بھرکم پتھر لڑکا دیا کہ اس کے بعد تو یہ سب دب کے ہلاک ہو جائیں گے، مگر بات بہت آسان، بات بہت آسان۔ اگر انگوٹھی والی روایت ہی پر پوری پڑھ لیتا تو کم از کم اتنی شرم آ جاتی کہ ایسا اعتراض نہ کرتا۔ انگوٹھی والی روایت کیا؟ یہ نہیں ہے کہ سائل نے انگوٹھی مانگی اور علی نے دے دی، اس نے مسجد میں ہر ایک سے سوال کیا، بلکہ ایک طرح سے علی کے قریب تو آیا ہی نہیں کہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آدمی ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے تو نمازی کو چھوڑ کے بات کرتا، سب سے سوال کیا، کسی نے نہیں دیا، نہیں دیا۔ آسمان کو دیکھا، خدا بندہ تیرے گھر میں آیا ہوں اور تیرے نام پہ مانگا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اب علی نے زکوٰۃ دی، کیا مطلب؟ وہ پہلی روایت بھی صحیح ہے کہ علی جب نماز پڑھتے ہیں تو علی دنیا کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے۔ سائل نے جب دنیا کی بات کی علی نے نہیں سنی، جب اللہ سے بات کی علی وہیں کھڑے تھے، علی وہیں کھڑے تھے۔ بات نماز میں علی اس دنیا میں نہیں ہوتے، اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ جب اللہ سے بات کی جائے گی وہیں پہ علی کھڑے، تب بات سنی اور اس سے زکوٰۃ عطا کی، تو یہ معصوم کی نماز کی خاصیت ہے۔ تو یہی جواب چوتھے امام نے دوسرے انداز سے دیا۔ مولا پہلے تو ہم سمجھے تھے کہ آگ لگی، دروازے جلے، پردے جلے، کھڑکیاں جلی، لیکن آپ نماز توڑنا نہیں چاہتے کہ میں اللہ کی نماز چھوٹی چیز کی وجہ سے نہیں توڑوں گا، مگر اب تو آپ کا جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا
کہ آگ کب لگی؟ مولا تو دنیا کی آگ آپ کے دل سے کیسے نکلی؟ دعائے ابو حمزہ صومالی کا ترجمہ کل پڑھ لیجئے گا. شاہ